ہمارا آج کا عنوان اسلام میں عورت کا مقام۔ معاشرے کی بنیاد مرد اور عورت کے باہمی تعلق پر ہے اور یہ معاشرتی زندگی کے آغاز کی پہلی کڑی ہے۔ انسانی زندگی کی بقا اور تخلیق و ارتقاء کا انحصار مرد اور عورت پر ہے اور اس میں وہ دونوں برابر کے شریک ہیں۔ اسلام سے قبل عورت کو کوئی حیثیت حاصل نہیں تھی۔ عورت کو ذاتی ملکیت سمجھا جاتا تھا۔ ایک آدمی کئی عورتوں سے شادی کر لیتا اور اس کے فوت ہونے پر اس کی عورتیں وراثت میں تقسیم کر لی جاتی تھیں۔ شوہر اپنی بیوی کو جوئے میں ہار جاتا، باپ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیتا تھا۔ اسلام ایک ایسا دین فطرت ہے جس نے عورت کی مظلومیت اور بے بسی کو بدل کر مردوں کے برابر حیثیت عطا فرمائی، ان کے حقوق اور معاشرے میں ان کا مقام متعین کیا، انہیں رحمت و شفقت کی علامت قرار دیا، جائیداد کا وارث ٹھہرایا، عورت پر مختلف ذمہ داریاں ڈال کر ان کا مقام اور مرتبہ بڑھایا۔ اسی لیے اسلام نے عورت کو ماں، بہن، بیٹی، بیوی اور ہر طرح سے عظمت بخشی ہے۔ اسلام نے عورت کو ماں کی حیثیت کا درجہ دیا ہے کہ انسانیت کی معراج ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کی خدمت کا حکم دیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ اسلام نے عورت کو بیوی کی حیثیت کا درجہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاوند اور بیوی کو ایک دوسرے کا لباس ٹھہرایا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ کیونکہ جس طرح انسان کا لباس کے بغیر گزارا ناممکن ہے، اسی طرح میاں بیوی کا ایک دوسرے کے بغیر گزارا مشکل ہے اور کوئی چیز ان میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ اسی طرح میاں بیوی کے درمیان بھی پوری رازداری ہونی چاہیے۔ ارشاد الہی ہے، اور مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فوقیت دی ہے۔ اس فوقیت کا جواب قرآن پاک نے خود ہی دے دیا ہے۔ مرد عورتوں پر طاقتور ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے اور اس لیے وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ عرب میں اسلام سے قبل عورت کے ساتھ بہت برا سلوک رکھا جاتا تھا۔ اس کو مشترکہ کھیتی کی حیثیت دی جاتی تھی اور جس گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی تو اس کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اسلام نے بیٹی کی پیدائش کو رحمت قرار دیا اور ان کی بہترین تربیت کی تلقین فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی دونوں انگلیوں کو اس طرح ملا کر اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، جس نے 2 بیٹیوں یا بہنوں کو بالغ ہونے تک تربیت کی اور ان پر بیٹوں کو ترجیح نہ دی، وہ اور میں قیامت کے روز اس طرح اکٹھے ہوں گے جس طرح یہ انگلیاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جو اس کو ناراض کرے گا وہ مجھے ناراض کرے گا۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جس نے بھائی کی جائیداد اور ملکیت میں بہن کا حصہ بھی رکھا ہے اور بھائی کا فرض ہے کہ بہنوں کو بھی وراثت میں شریک کر لے۔ قرآن مجید میں عورت اور مرد کے باہمی رشتے کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ اسلام نے اس زمانے کے آقا و غلام کا تصور ختم کر کے مرد اور عورت میں محبت کا رشتہ قائم کر دیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور یہ اس کی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ اللہ نے تم میں سے ہی جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کر سکو اور تمہارے درمیان محبت کا رشتہ قائم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کے حقوق میں مساوات قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور ان کے اتنے ہی حقوق ہیں جتنے مردوں کے ان پر۔ اگر عورت کا مرد کا فرمانبردار ہونا کسی معاشرے میں ضروری قرار دیا ہے تو مرد کا بھی عورت کا فرمانبردار ہونا لازم ہے۔ اسلام دیگر مذاہب اور رسم و رواج کے برعکس عورت کو وراثت میں حصہ دار بناتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، جو کچھ ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑیں اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی ایک مقررہ حصہ ہے۔
اسلام نے عورت کے علیحدہ وجود کو تسلیم کیا ہے، جس طرح مرد کے وجود کو، اس کے ساتھ ہی وہ دونوں کے وجود کو ایک دوسرے کے لیے برابر کی اہمیت دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، جو کوئی مومن مرد ہو یا عورت نیک کام کرتا ہو، اس کے لیے اس کے رب کے ہاں اس کا اجر ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، تم میں سے جو بھی مرد ہو یا عورت نیک کام کرے تو اس کا اجر ضائع نہیں ہوتا۔ اسلام نے عورت کے علیحدہ وجود کو تسلیم کرتے ہوئے اسے اس کے اعمال میں جزا کا مستحق بھی قرار دیا ہے، اس میں مرد شریک ہو یا نہ ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرد کو اہل خانہ کی نان و نفقے کا ذمہ دار ٹھہرایا، جبکہ عورت کو گھر کی حفاظت اور اولاد کی تربیت کا کام سونپا گیا ہے۔